امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ بندی کو تاریخی قرار دے دیا۔ امید ہے دونوں ممالک جنگ بندی پر قائم رہیں گے۔ ٹرمپ کا سعودی امریکی انویسٹمنٹ فورم سے خطاب، کہا دونوں ممالک سے کہا ہے میزائل ٹریڈ مت کریں، وہ ٹریڈ کریں جو دونوں ممالک کو خوبصورت بنائے۔ دوستوں کو کہا جھگڑا چھوڑیں، کچھ تجارت کریں، جنگ ہوتی تو لاکھوں لوگ قتل ہو سکتے تھے۔ ٹرمپ کا پاک بھارت رہنماؤں کو ایک ساتھ ڈنر کرانے کی خواہش کا اظہار۔ پاکستان میں تعینات بھارتی ہائی کمیشن کا اہلکار ناپسندیدہ شخصیت قرار، شنکر ریڈی کو 24 گھنٹے میں اہل خانہ سمیت پاکستان سے نکلنے کا حکم۔ بھارتی اہلکار سفارتی حیثیت کے منافی سرگرمیوں میں ملوث پایا گیا۔ بھارتی ناظم الامور گیتیکا سریواستو کو دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاجی مراسلات تھمایا گیا۔ بھارت نے بھی ایک پاکستانی سفارتی اہلکار کو ملک چھوڑنے کی ہدایت کی تھی۔ اور راجن پور میں پولیس کا آپریشن، 2 ڈاکو ہلاک۔ دوسری جانب خیرپور میں ڈاکو نے 12 شہریوں کو اغوا کر لیا۔ ڈاکو رحیم بخش پھلپوٹو نے سکھر خیرپور کے 12 مخفیوں کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ ادھر کچے میں جاری آپریشن کا ری ایکشن، ڈاکو نے بیچل شاہمیانی سے 3 نوجوانوں کو اغوا کر لیا۔ بھارت کی بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی، پہلگام حملے کی تحقیقات مکمل ہوئے بغیر ہی 6 سے 10 مئی کو جارحیت کی۔ پاکستان پر سینکڑوں سپرسونک میزائل اور ملٹری ڈرونز فائر کیے۔ ترجمان بھارتی وزارت خارجہ نے اعتراف کیا کہ پہلگام حملے کی تحقیقات ابھی جاری ہیں۔ مارکہ حق میں 40 شہری اور پاک فوج کے 11 جوان وطن پر قربان۔ ISPR نے تفصیلات جاری کر دی۔ جاں بحق شہریوں میں 7 خواتین اور 15 بچے بھی شامل۔ 121 افراد زخمی ہوئے۔ وطن کے دفاع میں پاک فضائیہ کے اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف، چیف ٹیکنیشین اورنگزیب، سینئر ٹیکنیشین نجیب، کارپورل ٹیکنیشین فاروق اور سینئر ٹیکنیشین مبشر شہید۔ نائک عبد الرحمان، لانس نائک دلاور خان، لانس نائک اکرام اللہ، نائک وقار خالد، سپاہی محمد عدیل اکبر اور سپاہی نثار بھی شہداء میں شامل۔ 78 جوان زخمی بھی ہوئے۔ ISPR کا کہنا ہے شہداء کی عظیم قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ پاکستان کی خود مختاری یا علاقائی سالمیت کو چیلنج کرنے کی کوشش کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا شہداء کو خراج عقیدت۔ بھارت ہر محاذ پر تنہا ہونے لگا، ترکیہ کا پاکستان کے ساتھ اپنی حمایت کا واضح اعلان۔ کابینہ اجلاس سے خطاب میں صدر طیب ایردوان نے کہا پاکستانی قوم کے ساتھ اچھے اور برے دنوں میں کھڑے رہیں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی پر خوشی ہے۔ پرسکون ماحول تمام مسائل بالخصوص پانی کے مسئلے کا حل آسان بنانے میں کارگر ثابت ہوگی۔ دوسری جانب پاکستان کا ساتھ دینے پر بھارتی ترکیہ کے سیبوں کا بائیکاٹ کرنے لگے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ترک صدر کی حمایت اور یکجہتی کا خیر مقدم، کہا پاکستان کو ترکیہ کے ساتھ اپنے دیرینہ برادرانہ تعلقات پر فخر ہے۔ دونوں ممالک کے تعلقات ہر نئے چیلنج کے ساتھ مزید مضبوط ہوئے۔ جنوبی ایشیا میں امن کے فروغ کے لیے ترک صدر کے تعمیری کردار پر شکر گزار ہوں۔ دونوں ممالک کے عوام کے روشن اور خوشحال مستقبل کی تعمیر کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم۔ بھارتی لڑاکا طیارے تینکو کی طرح کہاں کہاں گرے، تفصیلات سامنے آ گئیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق تباہ ہونے والے بھارتی فضائیہ کے طیاروں کے پائلٹ زخمی یا لاپتہ ہوئے۔ ایک بھارتی طیارہ اننت ناگ کے علاقے میں گر کر تباہ ہوا۔ پائلٹ کی ہلاکت کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ تباہ شدہ بھارتی طیارے کی ایجیکشن سیٹ مقبوضہ کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے گڈول کوکر ناگ کے علاقے سے ملی ہے۔ دوسرا بھارتی طیارہ پامپور یا پلوامہ کے علاقے میں گر کر تباہ ہوا اور اس بھارتی طیارے کے پائلٹ شدید زخمی حالت میں سری نگر اسپتال منتقل کیے گئے ہیں۔ بھارت کا ایک لڑاکا طیارہ ضلع رامبن کے علاقے میں گر کر تباہ ہوا۔ زخمی پائلٹ فلائنگ آفیسر آرمی اسپتال ادھمپور منتقل کیا گیا ہے۔ فضائیہ کا ایک طیارہ بھٹنڈا کے علاقے میں بھی تباہ ہوا۔ مسلح افواج نے بھارت کے 3 رافیل طیاروں سمیت 5 جنگی جہاز گرائے۔ پاکستان نے مودی کے اشتعال اور نفرت انگیز بیانات مسترد کر دیے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے
بیان بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی پر مبنی خطرناک اقدام. بیان ظاہر کرتا ہے کس طرح جھوٹے بیانیے گڑھ کر جارحیت کا جواز بنایا جاتا ہے. جنگ بندی کئی دوست ممالک کی سہولت کاری سے ہوئی. مایوسی میں جنگ بندی کے خواہاں ملک کے طور پر پاکستان کی تصویر کشی جھوٹ ہے. امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے. پاکستان سنتاس معاہدے کے تحت اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے ہر ضروری اقدام کرے گا. سعودی عرب کی ٹرمپ کو $600 ارب کی سلامی. دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا دفاعی معاہدہ بھی کر لیا. امریکہ سے $142 ارب کے ہتھیار خریدے جائیں گے. فضائیہ، میزائل، بارڈر سیکیورٹی، خلائی تحقیق اور فوجی تربیت جیسے شعبوں میں تعاون کیا جائے گا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سعودی عرب کا تاریخی دورہ. ولی عہد محمد بن سلمان نے ریاض میں شاندار استقبال کیا. ٹرمپ کو گارڈ آف آنر بھی پیش. شاہی محل میں دونوں ممالک کے رہنماؤں نے $600 ارب سے زائد کے مالیت کے معاہدوں پر دستخط کیے. امریکی صدر کا پاک بھارت جنگ بندی کے بعد نیا پلان. دونوں رہنماؤں کو ایک ساتھ ڈنر کروانے کی خواہش کا اظہار. ریاض میں سعودی امریکی سرمایہ کاری فورم سے خطاب میں کہا کہ تاریخی جنگ بندی کروا کر لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بچائی ہیں. امید ہے سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر لے گا. خواہش ہے سعودی عرب ابراہم معاہدے کا حصہ بن جائے. شام، لبنان، غزہ، عراق اور یمن میں خراب صورتحال کا ذمہ دار ایران کو قرار دے دیا. ریاست کے خلاف کام کرنے والے یوٹیوب چینلز بند. پی ٹی اے ان ایکشن. سوشل میڈیا پر جامع مانیٹرنگ. پہلے مرحلے میں بیرون ملک سے چلنے والے یوٹیوب چینلز کو بلاک کرنے کا آغاز ہو گیا. حکومت نے یوٹیوب انتظامیہ کو کئی یوٹیوب چینلز بلاک کرنے کے لیے فہرست فراہم کر دی. یوٹیوب نے احمد نورانی اور وقار ملک کے یوٹیوب چینل پاکستان میں بلاک کر دیے. ریاست کے خلاف بولنے پر نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے جہلم سے ملزم نذیر کو گرفتار کر لیا. ملزم کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج. 500 اکاؤنٹس کی نشاندہی بھی کر لی گئی. جو ہے کرٹیسزم کا اس پہ آیا ہوا ہے اور کل اس نے تقریب میں کچھ سمیٹنے کی کوشش کی ہے، لیکن میرا خیال ہے جتنا خلارہ پڑ گیا ہوا ہے اس سے سمیٹا نہیں جائے گا. بین الاقوامی برادری جو ہے یہ فیصلہ کر لے کہ یہ ٹیررزم کا نشانہ پاکستان بنا ہے پچھلے 25-30 سال میں، یا جو ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے اس میں کوئی صداقت. مودی کے دن گنے جا چکے. بھارتی پارلیمنٹ کے اندر اور باہر تنقید کا سیلاب آیا ہوا ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایک بار پھر مودی سرکار کو آڑے ہاتھوں لے لیا. بولے مودی نے ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح سے تقریر کی جس کے پلے کچھ نہیں. بھارتی وزیر اعظم نے خطاب میں چیزوں کو سمیٹنے کی کوشش کی. جتنا معاملہ بکھر گیا ہے مودی سے سمیٹا نہیں جائے گا. بھارت سے مذاکرات ہوئے تو پانی، دہشت گردی اور کشمیر پر بات ہوگی. بھارت انٹرنیشنل دہشت گرد ہے. دنیا اب خود فیصلہ کرے. پاکستان 25 سال سے دہشت گردی کا نشانہ بنا ہے. الزام بھی ہمارے اوپر لگایا جا رہا ہے. بھارت کو منہ توڑ جواب دینے پر امریکہ متحرک ہوا. پاکستان اس شرط پر آمادہ ہوا کہ بھارت مزید اشتعال انگیز کارروائیاں نہیں کرے گا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو. بولے بھارت کو پاک فوج کی جوابی کارروائی سے احساس ہوا کہ اس کے تمام تر اندازے غلط تھے. ہم نے اپنی برابری اور دفاعی توازن ثابت کر دیا. سنتاس معاہدے سے چھیڑ چھاڑ کو جنگی اقدام تصور کریں گے. امریکی صدر کی مقبوضہ کشمیر تنازع کو حل کرنے کی خواہش کا خیر مقدم کرتے ہیں. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا بھی غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو. بولے بھارت نے پانی روکا نہ اس کے پاس روکنے کی صلاحیت ہے. جنگ بندی مختلف ممالک کی سفارتی کوششوں کا نتیجہ ہے. بھارت سے جنگی فتح کے بعد پی ایس ایل کا بگل پھر بج گیا. پاکستان سپر لیگ 10 کا نیا شیڈیول. بقیہ میچز راولپنڈی اور لاہور میں ہوں گے. پی سی بی کے مطابق پی ایس ایل 10 دوبارہ 17 مئی سے شروع ہوگا. پشاور زلمی اور کراچی کنگز راولپنڈی میں آمنے سامنے ہوں گے. 18 مئی کو راولپنڈی میں 2 میچز شیڈیول. پہلے میچ میں ملتان سلطانز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز میں مقابلہ ہوگا. دوسرے میچ میں پشاور زلمی اور لاہور قلندرز میں زور کا جوڑ پڑے گا. فائنل 25 مئی کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا. چیئرمین پی سی بی نے کہا کہ 6 ٹیمز مد مقابل ہوں گی. کوئی خوف نہیں ہوگا. آئیے فضا کو غالب آنے دیں اور متحد ہو کر کرکٹ کو انجوائے کریں.
بھارت کے ساتھ کشیدگی کا معیشت پر بڑا اثر نہیں پڑا، دفاعی ضروریات پوری کرنے کے لیے تمام اقدامات کیے جائیں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے واضح کر دیا، بولے پاکستان کو IMF سے قرض کی اگلی قسط آج ملنے کا امکان ہے۔ عالمی مالیاتی ادارے سے مذاکرات 14 سے 23 مئی تک جاری رہیں گے۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ کو 3 سے 4 ہفتوں میں حتمی شکل دے دی جائے گی۔ پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے، بھارت کو یک طرفہ معطل سنتاس معاہدہ بحال کرنا ہوگا۔ ٹیکس چوروں کی شامت، معاونت کرنے والے آفیسرز اور اہلکاروں کا بھی کڑا احتساب ہوگا، وزیر اعظم نے صاف صاف کہہ دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت اجلاس، بولے ٹیکس چوری کرنے والوں کے خلاف بھرپور کارروائی عمل میں لائی جائے۔ ٹیکس کی شرح کو کم کر کے عام آدمی پر بوجھ کو کم کرنا چاہتے ہیں۔ ملکی معیشت مستحکم اور ترقی کی جانب گامزن ہے۔ ملک کی ترقی کے لیے سب کو اپنی ذمہ داری کو نبھانا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے لاہور کے مختلف علاقوں کے دورے، لاہور ڈیولپمنٹ پلان کے تحت مختلف زونز کا معائنہ، پروجیکٹ دیکھتے دیکھتے سبزی کی دکان پر پہنچ گئیں، سبزیوں کے ریٹ پوچھے، دکان پر سرکاری نرخ نامہ بھی چیک کیا۔ وزیر اعلیٰ نے ایک خاتون کو گلے لگایا، ننھے بچے کو پاس بلا کر اظہار شفقت کیا، کہا سارا دن مجھے فکر ہوتی ہے عوام کے لیے کھانے پینے کی چیزیں مہنگی نہ ہو جائیں۔ ہم ہیں اور ہم رہیں گے، پاک فضائیہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار۔ شیر دل فلم کا پرومو جاری، پاکستان ایئر فورس کے شاہینوں کی کمال مہارت اور سخت ٹریننگ فلم کا حصہ۔ فلم ہفتے کی رات 10:03 پر 365 نیوز پر نشر کی جائے گی۔ سالانہ ترقیاتی پروگرامز کی نگرانی کے بل پر حکومت اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے۔ سید نوید قمر نے کہا، حیرت ہے یہ حکومت پارلیمنٹ سے فرار کیوں چاہتی ہے، ہر چیز کی مخالفت نہ کریں۔ سید آغا رفیع اللہ نے کہا کہ بل کو کمیٹی میں بھیجا جائے تاکہ اس پر بات ہو سکے۔ رانا تنویر حسین نے کہا کہ اوور سائٹ پہلے ہی ایوان کرتا ہے، قائمہ کمیٹی کسی بھی مسئلے کا نوٹس لے سکتی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی سید آغا رفیع اللہ، وزیر مملکت برائے منصوبہ بندی کی مشاورت کی تلقین۔